بس وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا. حقیقت ہے موقع ہمیں بڑے ملتے ہیں لیکن بس ہمیں ہماری میں ہی مار جاتی ہے. میں پھر دیکھا نا میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں. یہ میں پھر جو میں ہوں اس میں کو انہوں نے نا مدینے پاک بلا لیا. تو اس میں نے نیچے لاچا پہنا ہوا تھا تو اوپر جو ہے نا اس میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. تو گنبد خضرا شریف کے بالکل سامنے نا دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے یہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو آنکھیں بند تھیں تو اس میں کو صرف اتنا محسوس ہوا کہ اس میں کی جھولی میں کسی نے کچھ ڈالا ہے. تو اس میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا تو 6 ریال 2 ریال کے 3 نوٹ. تو ڈالنے والا تیزی سے ڈال کے چلا گیا. تو یہ میں ہو گیا. پھر مجھے بڑا غصہ لگا. میں نے کہا اس نے مجھے فقیر سمجھ کے میری جھولی میں پیسے ڈالنے ہیں. یہ میں جلدی سے اٹھا اور اس میں نے جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اور اس میں نے اس کو کہا تو نے اس میں کو فقیر سمجھا کیوں تو نے اس میں کی جھولی میں پیسے ڈالنے ہیں. تو وہ آگے سے اس نلائق میں کو کہتا ہے فقیر نہیں سمجھا میں نے, تم مہمان ہو نبی علیہ السلام کے تو میں نے اس لیے تمہیں دی. ٹھیک ہے جی. وہ تو دے کے چلا گیا. تو پھر بعد میں یہ میں بڑا ہی رویا. اوے منو صاحب انہوں نے تو فقیر بنایا ہی آپ ہی نہ کر چھڑیا. انہوں نے تو فقیر بنایا تھا انہوں نے, تو نے خود انکار کر دیا کہ میں فقیر نہیں کوئی. یہ میں کی بڑی خباستیں ہیں اللہ کی قسم. پتہ نہیں یہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں حالات مجھے سارے کہتے ہیں جی آپ کیا پڑھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خدا دی قسمیں کدی کھ نہ پڑھے ہوں تو پتہ نہیں کی ہوں. یہ پڑھے نے مروا چھڑیا. کدی کھ نہ پڑھیا ہوتا ہے کتا بھی کھ نہ پڑھیا ہوتا. میں مدرسے دا منہ نہ ویکھیا شاید پتہ نہیں ہے میں کی ہوں. پھر میں نہیں مروا چھڑے. پتہ نہیں میں نہ ہوں تو کی ہوں. دل کرتا سنتاں پاڑ کے سوٹا ہوں کتے جا. لیکن کی کریے پھر اس معاشرے چ میں نو جین بھی تو نہیں دیں بغیر سنتا. خدا دی قسم دل کردا گلا چھڑنا سنتا ساری. اور کہا میں ککھ بھی نہیں پڑھے ہیں. دیکھو نا حضرت جو بڑے پڑھے تھے ہیں پیر میر علی شاہ لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ہے. لکھیا پڑھیا سب بلا رہی. ایک گیت سجن دے گا رہی. لوں لوں تے ساہ نال دل لگیا بے پرواہ نال ہے. بس پتر یہ میں سے بڑا بچہ کو یہ پھر میں نہیں دینے آیا کہ اب سارے قبرستان چلے جاؤ. اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا. بس اتنا کہوں گا یار جتھے مرضی رہو کوٹھی چ رہو کار چ رہو بنگلے چ رہو چگی چ رہو بس اینا یاد رکھیو جانا سی بھی قبرستان ہی. اتنا بس یاد رکھنا بچ جاؤ گے حضرت. کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا. بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. اتنا بس یاد رکھنا وقت اچھا گزر جائے گا. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا. اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت. ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندو. اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے تم سے تو 1 صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا. تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے. بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں. ہم تو حضرت آج 5 روپے نہیں نہ چھوڑتے. یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے. بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. کوئی سوکھا کام نہیں حضرت جی. یہ لباس اتار کے گدڑی پہننا ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر. حضرت لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی. تو ایک دن خیال آیا چل پلا آج میں بھی تو لیٹ کے دیکھا کیویں دا بستر ہے. تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی. بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا. تو اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا جلاد بھی ہے سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے
غصہ چڑھا ہوا. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو. وہ کوڑے پڑے, ظاہر انسانی وجود تھا, درد ہوئی, رو پڑی, چیخو پکار کی, لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا, رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو, اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے, یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے, کوڑے پڑے, درد ہوئی, رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کی تھی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تو نہیں سا لیٹی ہے, میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی تو اتنے کوڑے پڑے ہیں, یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. جڑا کئی سال تو سون رہے انہوں کنے پینے نے. ہاں سر, اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری. سسی ستی یار گوایا کتے تم ہی نہ سو جائیں. جاگو پائی جی جاگو, جاگو وقت بڑی تیزی سے. ہاں ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں, بعض ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں ماننی ہے. حضور بولے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا, بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلیکے چ پیا پھری. ہاں اوتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اس لیے محنت کرو حضرت جی, محنت. اور حضرت جی حقیقت بات ہے, ہم چھوڑنے, یہ آزمائش ہے نا بھائی, یہی تو امتحان ہے. وہ لکھا ہے نا, مولانا روم نے لکھا, ہارون الرشید کا دربار تھا, محمود غزنوی کا دربار تھا, بادشاہ وقت تھا نا, موج آئی. وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ, سامنے رکھ دیے. فرمایا دربار کا دروازہ بند کر, جو اندر ہے باہر نہ جائے, جو باہر ہے اندر نہ آئے. سارے رکھ کے نا اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں, ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی نے کہا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے, میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی. کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا, کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا, کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا. اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا چلیے کی کیتا ہی, وہ اتنا سنہری موقع تھا, دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے. وہ دور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہو دا. انہوں نے ہیرے تے رکھے ہے, میں ہیرے والے تے رکھ لیا. یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے, بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا, یہی فیصلہ کرنا ہے حضرت. اور جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے حضرت. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا, صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا, نہیں آگے بھی لکھا حضرت. پھر میں نے کہا نا اس بادشاہ وقت نے محبت الہی میں اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت, جو صوفیاء کا لباس ہے. تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے. تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے. تو جو وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا تو دل میں ایک درد اٹھا. ہوئے ابراہیم وہ بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتا ہی, وہ بادشاہی چھوڑ کے کیا تو نے کیا. آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے. وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا, اب بھی تخت تیرا ہی ہے, چل آ واپس. کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا, بتا. تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا, لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی. اب حضرت جی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوں گی. پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا, انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا. آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تے اگے چھڑے بیٹھا ہوں, پھر آئی لے آئی ہوں.
یہ نہیں چاہیے میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا. آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں اوے وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے. وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے. حضرت کر کے تو دیکھو یار, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح یار, تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں, اور یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے, بہت بڑی ہستی ہوئی ہے. وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا, شاہ صاحب کے گاؤں کا. اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی, پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگے عرض کی تھی حضور پانی جڑا نا وہ پنڈ نو تر پہ ہے. ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہہ جائے گا. اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے. موجی بابے ہیں حضرت یہ بھی. شاہ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تے میرے نال دریا چلو. وہ سب آ گئے. سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی. اب فقیر کی بات کسے سمجھ آئے حضرت؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا شہر کو, اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر ہی. وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا, لیکن پانی نہیں آیا. شاہ اور کلے مونڈے دے کئی راکے پہ آن. اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی, سارے گئے. تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا, دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا. بڑے حیران ہوئے, سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے, پہلے اپنے قصور کی معافی چاہی. شاہ صاحب نے معاف کر دیا. عرض کر دیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا, پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا؟ آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو. نہیں عرض کی حضور بتائیں. تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن نوں, پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو, تو تھی تو ماری کوئی نہیں, تھی تو ٹر گئے. تو میں ماردا رہا تے نال عرض کردا رہا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نوں ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے. آپ ہی تو نہیں پانی آ سکتا ہے, تیری مرضی نہ ٹریا ہے. تو پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے تے میں تے تیرا بندہ ہوں نا, تے میں تیری رضا تے راضی ہوں, میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. کہتے بس تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی غیب سے, او بندے وہ تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے. آؤ تو صحیح یار, ہم تو مائے البا کرم ہیں, کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاں یہ راز سمجھو حضرت, اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت. راز سمجھو, یہ راز ہے کیا حضرت, راز ہے کیا. جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے. وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے, میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے, تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا, تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے, تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی جے کام کریے تو ساڈا کر دیو گے. میں جناب آپ ایک کہن دیو 1000 کہوں میں 1000 کر دیا گا. فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا, تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو. تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار, ٹھیک ہے. تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں, تو سردی بڑی ہے, تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی, تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی, نہیں, ان کا نام محمد تھا, سید بزرگ تھے وہ. لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے. بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا, چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا. تو
تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا. اس قدر فنا تھا, اس قدر حضرت فنا تھی, ہمارا نام لے ہی کوئی نہ, نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے. ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں, نام ان کا کچھ اور تھا. تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا. خیر ہم لاہور آ گئے تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی, ٹھیک ہے جی. تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں. تو ہم پھر چلے گئے, ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا, 200 میں نے بچا لیے کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے. اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا, بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے, پتہ نہیں نجاست غلیظ ہے خفیف ہے کیا ہے. ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی, 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا. ذرا سردی تھی, سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے. جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا, صرف ایک ہی بندہ تھا, لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا. اس کی خاموشی میں بھی بڑا روت تھا. تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں, لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, چلو کسی سے پوچھتے, بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں. خیر جب کافی وقت گزر گیا نا, مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا, ہم نے مدرسے پہنچنا تھا, تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے. میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا, تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں. او بھائی تو کون ہے, یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہا ہے, نہیں بولے. پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا, وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے, کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ. لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا, اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 kV کو ہاتھ ڈالا, اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا. میں گھبرا گیا, یار یہ بابا کیا چیز ہے. وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں, لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے. اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے. تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا ہے حضرت. اللہ اکبر یا رسول ان کو سارا ہی پتہ ہے. لیکن بات حضرت پھر وہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا تو حضرت بے قرار دلوں کو کہاں چین آ رہا تھا. حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, ایسے کچھ اور بزرگ آپس میں ملے اور آپس میں بیٹھ کے بات یہ ہوئی کہ بھائی ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ کہہ دو, ظالم نہ ہو, مظلوم ہو, تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروائے. تو بات یہ ہوئی کہ پتہ نہیں اب علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے. اگر پڑھے بھی ہیں کہ تو کسی قاری سے پڑھا ہے یا کسی عورت سے پڑھا ہے, معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, مخارج ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, پر حروف باریک حروف میں فرق کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں, روز جا کے نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سنائی جائے. یہ بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے نا آ گئے. اب وہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن فقط حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. وہ آ کے ساری بات جو باہر ہوئی تھی نا آ کے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اسی طرح سنائی گئی. علم الدین پتہ نہیں ناظرہ پڑھے ہو نہیں پڑھے, معروف پڑھے ہو مجہول پڑھے ہو, مخارج ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک, سو سا قو کا دا ضو فرق کرتے ہو کہ نہیں کرتے.
चलो इस तरह करो, हम पढ़ते हैं तो तुम सुन लो। अब जनाब हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सूरह यूसुफ तिलावत करनी शुरू की। हाय हाय, सैयद ने क्या कुरान पढ़ा होगा, हैं? हाय हाय। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम तअक़िलून। क्या सैयद ने कुरान पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ स्टेज पे उलमा बैठे हैं, बंदा जब पढ़ रहा हो ना हजरत, बस थोड़ी सी तवज्जो हटने की देर है, गलती हो जाती कोई ना कोई। बस बेखुदी तारी थी हजरत पे, थोड़ी सी तवज्जो हटी तो किबला ज़बर को ज़ेर पड़ गए। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला ने अदबन हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, हुजूर सैयद पाक को, बड़े लोग को डर लग रहा है, लेकिन पढ़ आप कलाम इलाही रहे हैं, ज़रा तवज्जो फरमाएं, आप ज़बर को ज़ेर पड़ गए हैं। ज़रा तवज्जो फरमाएं, आप ज़बर को ज़ेर पड़ गए हैं। हजरत रुक गए। पहली बात तो इस बात पे हैरानगी हुई कि हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं नादरा भी आता है कि नहीं, और इसने एक पक्के हाफ़िज़ कुरान की गलती निकाल दी। फिर किबला ने गलती की तरफ तवज्जो की तो गलती भी ठीक थी। तो हैरान होके पूछा इल्मुद्दीन, और हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं तुझे नादरा भी आता है कि नहीं आता, और तूने एक पक्के हाफ़िज़ कुरान की सही गलती निकाली, और ये क्या है? तो अर्ज़ की हुजूर आप वो हैं जिन्होंने फटियों पर बैठकर उस्ताद से पढ़ा है, और इल्मुद्दीन वो है जिसने निगाह मुस्तफा से पढ़ा है। हाँ हज़रत, अल्लाह या रसूल ठीक ठीक। हाँ हज़रत, बात फिर वही है, हम तो मायल व करम है, कोई साइल ही राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं है। हजरत जी असी तो बाजियां लाने का ना इश्क रख छड़े हैं ना। इश्क का काम है, इश्क का काम है। हमने तो बाजियां लगाने का नाम इश्क रख दिया ना, इश्क बड़ा डाढ़ा काम। लेकिन हजरत जी कर लो यार, कर लो, वक़्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, कर लो हजरत। अब चलो मैं छोटा सा इशारा दे के फिर वापस आ जाऊं जिन्होंने किया। ये बाबा साहब, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते जब आप बैत होने के लिए ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में गए थे। वो बाद की बात है कि हज़रत ने कुतुब साहब के पास भेजा। तो वो लिखा है कि बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि जब मैं मुरीद होने के लिए गया ना, तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह लकड़ी के खुश्क तने के साथ ना टेक लगा के बैठे थे। तो कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। कहते हैं जब उनकी खिदमत में गया ना, दिल में ख्याल आया ले भाई चंगा वाली लकड़ ना टेक लावे तो लकड़ खुश्क रहे। कहते हैं हज़रत ने मेरा वसवसा पकड़ लिया और आपने ना दरख्त पे नज़र फरमाई तो वो दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हो गया, टानियाँ निकल आई, फल पड़ गया। कहते हैं फिर नज़र डाली, खुश्क हो गया। आपने 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते हैं करने के बाद फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद और फ़कीरी करना है क्या लड़ा लड़ाई लेना है? फ़कीरी करना है या लड़ा लड़ाई लेना है? कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो दी मर्जी है खुशक रवे तो तू ज़रूर है नुहरा करना है। फ़कीरी हज़रत को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। औखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना पाई जो थी अपनी मर्जी नहीं, मर्जी शहनशाह की चलती है। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के ख़त्म कर देने का। हाँ कहते हैं हज़रत ने फरमाया जा दिल्ली कुतुब के पास तेरी खबर ले। फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना, तो कहते मैंने वहाँ के लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? तो हज़रत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की, और बच्चे खेल रहे थे और हज़रत बैठे उनका खेल देख रहे थे। तो किसी ने इशारा करके कहा भाई ये हैं कुतुब साहब। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला लेकिन दिल में फिर वसवसा ले भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा।
فرماتے جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے, اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو جاواں کہ نہیں ہویا. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی دے دے. فرمانے لگے او فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا, تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے حضرت. بہرحال باتیں تو بہت ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے, اگر ہے تو اس کی زیارت کرو, اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو, اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو تم. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے, یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے, وہاں ایک مرد ہے, ذرا مشقت ہے جاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ. اب فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ اور خشک ہو گئی ہے, گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس پہ, خشک بالکل ہڈی پڑی ہے. فرماتے میں بڑا گھبرایا بھائی یہ کیا ہے. کہتے ہیں خیر میں اندر گیا, جا کر حضرت کی قدم بوسی کی, جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا, حضرت نے عنایت فرمایا. کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے جب میں نکلا نا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے, حضرت کی بھی کوئی نہیں, تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات. تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں, ایک باہر کٹی پڑی ہے, تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں. تو کہتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا, ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے. تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینے جوگا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ چیک تو کیا جاتا ہے نا, پھر باتیں بنتی ہیں, ابھی تو نہیں بن جاتی ہیں. کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آ گئی. کہتے 7 دن تواتر سے بارش برسی اور غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی. فرماتے 8ویں دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا, تو چیکنگ کچا کے پکا. کہتے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. کہتے بڑی خوبصورت لگی, میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں, جس کو جا کے نا پھر دیکھوں. کہتے بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ہی ماری گئی. بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے, عورت کہاں سے آ گئی, تیرا امتحان ہے نہ کر. کہتے عقل ماری گئی. فرماتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. تو پھر غیب سے آواز آئی واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, یاریاں ساڈے نال تے جاندے گیراں پیچھے. یاری ساڈے نال تے جاندے گیراں پیچھے. کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا. کر لو حضرت, کرنے والے بڑا کچھ کر گئے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. کر لو حضرت, وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. کر لو حضرت کر لو. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. کر لو, کر کے تو دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اور چلے ہو اور نہیں کر رہے تو اتنا کر رہا ہے, کرو گے تو کیا کرے گا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا, جواب پھر کیا آیا. اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تجھے ہم سے کب پیار ہے, تجھے تو نیند پیاری ہے. ساڑھے نہ تینوں کدوں پیار ہے, تینوں تے نیندر پیاری ہے. آج کر لو حضرت جی, اور کر کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے.
میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت اور مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کچھ سود کا معاملہ تھا, پھر اللہ نے رحمت فرمائی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی, توبہ کی, اور پھر توبہ بھی پکی کی حضرت. تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ, ٹھیک, اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو. وہی انسان ہے نا, دل میں 100 خیال آتے ہیں. دل میں خیال آیا, حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, کہاں سے گزارا ہوگا. تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا, عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. حضور بیوی ہے, بچے ہیں, اپنا وجود ہے, کہاں سے پالوں گا. آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے. عرض کی نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے. نہیں حضور. اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے. نہیں حضور. کس نے پیدا کیا؟ اے اللہ نے. فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے, وہ رازق بھی ہے. ہاں تو بیٹھ تو صحیح, پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا, پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا پھر میں اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں دن گزرتے رہے, کو 5-6 دن گزرے, سوکھا کام تو نہیں حضرت. والا حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا, پہلے ہی تو نے اے کریم لقمائے تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں, سوکھا کام ہے. لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا, لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھیں, ان سے نہیں ہوا. آ کے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. حضرت دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی کوئی بھی. آپ فرماتے میں نے لوٹا, مصلا, قرآن پاک, تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی, جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا. آپ فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی, کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا. آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی اچھا چلو, اچھا بہتر ہو جائے گا, اب کل مانگیے گا, 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. آپ فرماتے دوسرا دن آیا, میں پھر چلا گیا, پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. آپ فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی. آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا. آپ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی ہے. تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے. تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے نا اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے دیں نا. ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تو ہی پلوان ہو, تسی پلوان نہیں ہو, کریم ہے. ہاں کبھی کوئی اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں, کوئی پہلوان نہیں ہے, وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں ان بطش ربی کا لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کریم ہے حضرت, اس لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت. آپ فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی, اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا, پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا, اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا, اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا, پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا سیدھا حضرت, کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا, اسا نہیں یار وٹانا. ہاں ہم نے نہیں, ہم تو جان دے دیں گے, ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی. آپ فرماتے یا تیر لگا, ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. وہ اس نے کیا دیا ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رو رب ہے, اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں. خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا, میں پھر چلا گیا. فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی. کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان,
وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، جب آدھی رات ہو جائے گی نہ سو جائے گی تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نہ پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات گزری نہ تو میں گھر گیا، لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر کا سارا منظر بدلا ہے۔ وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی کچھ دے گیا ہوگا۔ خیر اب دیوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، بڑی خوش ہے، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اتنی خوش کیوں ہے، یہ نیا لباس کہاں سے خریدا اس نے؟ اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ او حبیب، کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ ہائے آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا۔ اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا ہے۔ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام کیا ہے، آپ کا مالک کتنا کریم ہے، آپ کو اس نے نہیں کہا، یہ اس کے بندے آئے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ ہاں حضرت حبیب فرماتے جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا۔ تو آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہائے چلے ہو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، ایک اور سنا کے بس میں اجازت چاہوں گا حضرت، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بھائی او دے نال متھا نہ لاؤ، او دے نال یاری لاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ہاں حضرت جی جو ہے نا وہ یاری لگائیں حضرت جی، پھر دیکھو تو صحیح رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، نکاح نہیں کیا ساری زندگی، جذب کا غلبہ رہا، استغراق سکر کا غلبہ رہا، تو نکاح نہیں کیا ساری زندگی۔ تو ایک دن بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں، پہلے انتقال ہو گیا، یا پہنچا نکاح کر نہیں سکا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ اور کیونکہ جنت میں ہر جنتی شخص کی عمر 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو دل میں خیال آیا بھائی یہاں تو نہیں ہوا تو اب آگے تو ہونا ہی ہے نا، تو دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ یہاں تو تیری محبت میں گزر گئی، لیکن تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے اتنا تو بتا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون میری شریک ہوگی جنت میں۔ تو آپ فرماتے پہلی رات دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، فرماتے دوسری رات پھر کی، قبول نہیں ہوئی، تیسری رات جب کر کے سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور وہ خواب میں کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، وقت تہجد تھا، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ چلے گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ رہتی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور رہتی تو ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں، اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور حضرت یہ بھی کمال ہی رنگ ہیں،
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। फरमाते हैं हुजूर लोगों से पत्थर मारते हैं। अब फरमाते मैंने पूछा पत्थर क्यों मारते हैं? हुजूर काम इस तरह के करती है, क्या करती है? तो हुजूर अगर को रो रहा है ना, वो उसे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर को मुस्कुरा रहा है तो वो उसे देख के रोना शुरू कर देती है। लोग पत्थर मारते हैं उसको, वो दीवानी है, आपने उससे मिलकर क्या करना है? और हुजूर उसकी दीवानगी यहां तक बढ़ी हुई है कि उजरत पर वो हमारी बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है और ऐसी दीवानी है, बस जितनी जरूरत हो ना उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद लौट आएगी। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ जंगल में किस साइड पे गई है? अर्ज की हुजूर ना जाओ, बड़ा खौफनाक जंगल जी, वहशी दरिंदे बड़े जे, हशरातुल अर्द बड़े ने, ना जाओ। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा नहीं, बताओ किस समत गई है? समत बताई गई। आप फरमाते मैं जंगल में चला गया। आप फरमाते वाकई बड़ा खौफनाक जंगल, भरा पड़ा शेरों से, वाशी दरिंदों से। कहते मैंने हैरान हो कि खुद से सवाल किया, ओए अब्दुल्ला बड़ी बात है, वो इस जंगल में जब पैर उठाओ तो आगे शेर खड़ा है, वो कैसे बकरियां चरा रही है? खैर आप फरमाते जो जगह बताई गई थी ना, मैं वहां पहुंच गया। लेकिन आप फरमाते जब वहां पहुंचा तो दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना आई तो बकरियां चरानी थी, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी, वो तो उस जंगल में लोगों से छुप के मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। हाय हाय। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था, या फरमाते वो तो नवाफिल पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था? आप फरमाते देखा तो शेर बकरियां चरा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये फितरत किस तरह बदल गई? ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? आप फरमाते बकरियां चर रही हैं, शेर इर्द गिर्द पहरा दे रही हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है ना तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, भाई हो क्या रहा है? कहते मुझे नहीं पता चला कि कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी, मुझे नहीं पता चला। और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओए अब्दुल्ला, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं आ गया। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से किया। मैंने पूछा मैमूना, इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते हजरत मैमूना ने जवाब दिया है अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। ये हजरत हमारे इस्लाफ हैं। अमीनुद्दीन इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कहते सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि ये शेर बकरियां क्यों चरा रहे हैं, इनको खा क्यों नहीं रहे, ये कैसे दोस्ती हो गई, ये यारी कैसे लग गई, ये सुलह कैसे हो गई आपस में? आप फरमाते यही सवाल मैंने हजरत मैमूना से भी किया। मैंने कहा मैमूना ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, कब से इनकी आपस में दोस्ती हो गई, ये कब से याराना लग गया? तो आप फरमाते आगे से हजरत मैमूना रो पड़ी और मुझे कहती हैं ए अब्दुल्ला, और जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से यारी लगाई है ना, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी यारी लगा ली है। यारी ला लो जी, यारी ला लो, लगा के तो देखो यार। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, क्या होते?